جو ہم سے دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ کیا طلب کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کی دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، اور جو صرف ہم سے دنیا طلب کیا تو اسے دنیا تو دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں مانگنے میں ہم سب سے زیادہ کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ تقریباً سب دنیا ہی ہم مانگتے ہیں۔ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ اور قرآن کی صاف بات ہے جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر۔ کبھی اونلی ون دنیا کی چیزیں طلب کرنا، صرف اور صرف دنیا طلب کرنا تو یہ مسلمان کو اور مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ دعا کریں کہ دکان اچھی چل جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسوں میں برکت ہو جائے، دعا کریں، دنیا ہی تو مانگا۔ اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دیں، اولاد دنیا ہے۔ اچھی بیوی مل جائے، دنیا ہے۔ جائیداد مل جائے، دنیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے۔ وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا، جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت۔ وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا۔ دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں، سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات۔ وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا۔ یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہے اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں نہیں ملتا ہے، نہیں ہوتے، اچانک موتیں آئی، صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ مانگو میرے عزیزوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے، لمبا عرصہ۔ یہاں ایک حدیث میں یہ بھی سنا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بھی شاید میں نے بتایا ہوگا، 2 راستے ہیں۔ دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، تکلیف دہ ہے۔ دونوں کی یہ منزل، یعنی راستے میں بتا رہا ہوں، دوزخ اس کا راستہ بہت خوبصورت دکھتا ہے لیکن منزل بہت خراب ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت حسین ہے۔ مرضی تمہاری، صرف اگر تمہیں راستہ ہی چاہیے تو دوزخ کے راستے پر چلتے ہوئے جاؤ گے، آج یا کل کٹ جائے گا راستہ، اور جب منزل پہنچو گے پھر آگ کے شعلے تمہارا استقبال کر رہے ہیں، اور وہ کتنے سال تک وہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، جنت کا راستہ کانٹوں بھرا تو ہے، تکلیفیں تو ہیں، نمازوں کی پابندیاں ہیں، حلال کھانا ہے، اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے۔ یہ سخت تو لگتا ہے، کٹھن تو ہے، لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی،
ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جب جنت منزل مل جائے. اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے, صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے, یہ دیکھ کر کے چلو. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں. 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے, 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں, 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں. ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں, ندی ہیں, بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں, لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے. 1 کلومیٹر چلنا ہے. ایک دوسرا راستہ ہے, بہت ہی اچھا راستہ ہے, کوئی کنکری نہیں, کوئی کانٹے نہیں, اچھا لگ رہا ہے, لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے. وہاں سڑی ہوئی بدبوئیں آ رہی ہیں, کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور لاشیں ہیں, بدبو بھری ہوئی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے, اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر, اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے. اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے, آرام کا لگ رہا ہے, چل پڑا, لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا. سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے. کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے, تمہیں بھی دے گا, لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا. اور جس نے ہم سے آخرت مانگی اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو فائدے میں یہی رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو, میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں ہم؟ اپنے لیے گاڑیاں مانگیں, گھوڑے مانگیں, اولاد مانگیں, بیویاں مانگیں, بچے مانگیں, پراپرٹی, جائیداد, بادشاہ کا تخت, کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے, وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے. قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا, یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے, جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے. وَلَدَيْنَا مزید, اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی, باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو, مانگتے رہے اللہ ہی کو. ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 2-3 کیٹیگریز ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی 3 جماعتیں بخشے جا چکے ہیں, حساب کتاب ہو چکا ہے, جنت کا فرمان آ چکا ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی, تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے, تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے, بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے, جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں. یہ بھی مومن کی شان ہے, جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے. جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا, حدیث میں پڑھا, اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے, کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے, ہر گناہ سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی. جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی.
ایک جماعت گئی جنت میں، دوسری جماعت ہے، ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا، ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندو، جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے، تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت، ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا، تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ کو چاہتے تھے، تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے، بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں، اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جنت میں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں۔ ہائے کیسی جماعت ہوگی، جنت کا پروانہ سنا دیا گیا، وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، بولے کچھ اور ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بدلہ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ، ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے، تو ہمارا ہو جا۔ میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اے اللہ تو میرا ہو جا۔ اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن وہ کلمے اللہ کے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں۔ تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے۔ بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں اللہ نے چلایا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا۔ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے. میرے عزیزو، اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی رضا مانگو. ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی، بڑی پتے کی بات ہے، اور ایک روایت حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ملتی ہے. ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. غالباً حضرت رابعہ سے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابھی میں نے کہا نا، دعا تو یہی کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو بھڑک گئی، کہا یہ دعا کروا رہے مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی، لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ماں، بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں. کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی، جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں. اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے. ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، بارش آ رہی تھی، ارے یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی. غیب سے انہیں ندا آئی، کیا ہے بندے، کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا. حقیقت میں میرے عزیزو، آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں. وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے. لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے، بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے. انعامات ملتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، کہتا میں نے کمایا، کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی رضا مانگو، لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو. یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا. خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے. تم ناراض ہوگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. تم بندے ہو. اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے. جو تمہارے ساتھ کسی کا انتقال ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی تو کیا اللہ کا ظلم ہے یہ؟ معاذ اللہ رب العالمین. لیکن کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، کم سے کم اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے تھا، اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. وہ کس کی موت کب لکھا ہے جبھی ہوتی ہے. یہاں تک کہ فرشتوں میں سے بھی مقرب فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے دیے ہوئے وقت سے ایک آن پہلے یا بعد کو ٹال سکیں یا پہل کر سکیں. وہ اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے. بندے مومن کو یہ چاہیے کہ ہر کام پر اس سے راضی رہے، اس کے بعد اس کی رضا کا سوال کرے. بات صحیح ہے؟ پہلے خود راضی ہو اللہ کے ہر حکمت سے اور اس کے بعد سوال کرے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تب بات دونوں برابر کہلائے گی. تم تو ناراض ہو اس سے،
تم اس کے بہت سارے کاموں سے اپنی رضا ظاہر نہیں کرتے ہو اور پھر اس سے دعا یہ کرتے ہو کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ اے بندے کیا تو بھی راضی ہے اپنی زندگی میں؟ ہاں تو کہہ دو کہ زبان سے، لیکن عمل تمہاری شکایت کر رہا ہوگا۔ بیماریوں میں میں سب کو بتا دیتا ہوں، اچھائیوں میں کسی کو نہیں بولتا۔ دکان 100 دن چلایا، 99 دن فائدہ رہا، ایک دن نقصان ہوا، وہ نقصان کے دن کئی لوگوں کو شکایت تو کر دے گا، فائدہ جتنے دن ہوا تو وہ سب کو نہیں بتائے گا۔ ارے نہ بتاؤ، نظر لگ جائے گی۔ انعامات کو تو تم نے بتایا نہیں، خسارے کو سب کے سامنے ذکر کیا۔ صحت کا تو کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں بہت ہٹا کٹا ہوں، صحت مند ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن بیماری کو سب کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کی رضا یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت یہ بتاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں دنیا میں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بیماری اس کی مرضی سے، صحت مندی اس کی مرضی سے، دولت اس کی مرضی سے، غربت اس کی مرضی سے، کرسی اس کی مرضی سے ملے، یہ تمام چیزوں پر ہماری رضا پہلے ہو اور اس کے بعد ہم یہ سوال کریں اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ آگے کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے یہ دوسری بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایک بات سمجھ کر کے چلیں، یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ پورا قرآن جو ہے جس میں خطاب جو ہوتا ہے، خطاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مخاطب کر کے بلانا، اے فلاں آپ آ جاؤ۔ اب بڑا آدمی کوئی کسی کا نام لے کر کے پکارے تو وہ اپنے پکار پر بھی رشک کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے میرا نام لے کر کے پکارا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اسی بات پر فخر کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمیں نام لے کر کے پکارا ہے۔ پیدا کرنے والا خود ہمیں پکارے تو ہماری قسمت کی بات کیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر پورے قرآن میں کافروں کو پکارا گیا، باقی تقریباً یا ایھا الذین کفروا جو ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ آپ سینکڑوں جگہ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اپنی باتیں بتانی ہوتی ہیں اسی کو خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، یہی ہمارا موضوع بھی رہا تھا پچھلے ہفتے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے۔ انصاف جو ہے ایک ایسے بال کا نام ہے جس پر سارے چل نہیں سکتے، تلوار سے زیادہ تیز دھار، بال سے زیادہ باریک راستے کا نام ہے انصاف، عدالت۔ یہاں پر اپنے اور غیر کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا بہت نازک ہوتا ہے۔ مالدار اور فقیر کے ساتھ صحیح انصاف کرنا بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اچھے بہک جاتے ہیں، اچھے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے مومن وہ ہے جو انصاف پر خوب قائم رہے گا، کیونکہ اگر آج تم انصاف نہیں کرو گے 4 پیسے تمہیں کسی سیٹ سے مل تو جائیں گے، لیکن 50,000 سال والی ایک عدالت قائم ہوگی جہاں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، وہاں تو تمہیں انصاف سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اور وہاں ایسا ہے انصاف، قرآن کہتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ذرہ کسے کہتے من؟ ایٹم، ذرہ، فزکس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ ذرہ جو ہے جس کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جائے تو بہت چھوٹا دکھتا ہے، وہ ذرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ بھی میں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے لاؤں گا، سب چیزیں لائی جائیں گی۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جانتے ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی، کہاں جا کر کے؟ پہاڑ کی چٹانوں میں اندر داخل ہو کر کے، آسمانوں میں اوپر جا کر کے، یا زمین کی تہ میں جا کر کے اگر گناہ کر کے آئے ہو، یأتی بہ اللہ، رب فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ وہ بھی تمہارے سامنے لائے، وہ سامنے لائے گا، وہ تمہیں دکھایا جائے گا، وہ انصاف کا دن ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی بھی آیت یہ کہتی ہے مالکی یوم الدین، اللہ کی تعریف میں تیسری آیت یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ وہاں کسی نبی کی بھی نہیں، یعنی شروع کا وقت ایسا ہے کہ نبی کی بھی اس وقت کوئی آواز نہیں ہوگی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت شروع نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن جب خدائے قہار غضب پر ہوگا اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا، کیس کرنا ہے کیس کر لو، حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا۔ یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا، جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے، تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے، کسی کا کچھ لے کر کے رکھا ہے، یہ مت سمجھنا قیامت کے دن ارحم الراحمین سب معاف کرے گا۔ رب تعالی جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں اللہ انصاف کو سب سے زیادہ قائم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن انصاف قائم کیا جائے گا، اس مظلوم کو بلایا جائے گا، تیرا حق اس نے دنیا میں لیا تھا، وہ کہے گا ہاں مولا، کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ ارے وہ دن کون معاف کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں مولا مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، دلائی جائیں گی پوری نیکیاں، اگر کم پڑے تو یہ مظلوم بندہ کہے گا میرے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے گناہ اٹھاؤ اور حق مارنے والے کے سر پر ڈالو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازی حاجی سب کچھ ہوں گے لیکن حق مار کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں سب بٹ چکی ہوں گی، دوسروں کے گناہ اٹھا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں نیکیاں کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو انصاف کو پوری طور پر قائم رکھو۔ انصاف کا مطلب صرف یہ کورٹ کچہری کا انصاف نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، معاملات سب کے ساتھ جو بھی آئیں گے انصاف قائم رکھو۔ مزدوروں کے ساتھ انصاف تمہارا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا انصاف الگ ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری اولاد کے ساتھ انصاف الگ ہے، ہر چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تم اپنی کمپنی چلا رہے ہو، مزدور میں کسی کی بھی ناحق تم نے تنخواہ کاٹ لی، کسی کو اس کی ڈیوٹی سے زیادہ کام لے لیا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی، اسی ایک نا انصافی کی وجہ سے قیامت میں تمہاری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ بیوی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی، اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی، تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ سینگ مار مار کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جانوروں کو ناحق جس نے مارا ہے وہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو قیامت کے دن کیا انصاف چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حقوق العباد پورے لائے جائیں گے۔ اولاد تمہاری 4 بیٹے تھے، کسی ایک کو ہی سب سے زیادہ دیا، باقی کو دبا دیا، یہ مت سمجھنا دنیا ہے سب چل جائے گا۔
قیامت کے دن پکڑ ہوگی، ساری اولاد کو تمہیں ایک نظر سے دیکھنی ہوگی۔ کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ وہ اپنی کسی اولاد کو آگ کر دے، یعنی جائیداد نہیں دوں گا اس کو لکھوا لیا، کیا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو میری میت پر نہ، اپنے اولاد سے اس کو خارج کر دیا۔ کسی باپ کو شریعت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سزا بھگتے گا، لیکن دنیا میں تم اس کی وراثت میں اور اس کے حقوق میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو بہنوں کا حق مارا گیا، کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے۔ ان کی شادی بیاہ کے بعد بھائی کہتے ہیں ارے اس کی شادی میں بہت سارا خرچہ تو ہو گیا، اب ابا کی جائیداد میں ان کو نہیں دیں گے، حق مار کر کے بیٹھے ہوئے، نمازوں پہ نمازیں ہیں، اور اپنی سگی بہنوں کا حق مار کر کے حج پر جا رہے ہیں۔ یہ کیسا حج ہے؟ چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی ہے، جو محاورہ ہے۔ اسی طرح سے کئی لوگ کرتے ہیں، ان کی عبادتیں نہیں، وہ حقوق العباد میں گرفتار ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ، پورے کے پورے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں اپنے جسم کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کرنا ہے، جسم کے ساتھ بھی انصاف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابہ آئے جو قسمیں کھا رہے تھے حضور کی عبادت کو دیکھ کر۔ ایک صحابی نے کہا میں رات بھر آج سے نہیں سوؤں گا، عبادت ہی کروں گا۔ ایک نے کہا میں کنٹینیو روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں آج سے کبھی کسی عورت کو چھوؤں گا نہیں، میری بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کون کون ہے جو تمہیں اس طرح کی قسمیں کھا رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے ہم نے اس طرح کہا، جب آپ معصوم ہو کر رات بھر عبادت کرتے ہیں تو ہم تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان علیک جسمک لجسمک حق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تھوڑی رات اور اپنے جسم کو آرام بھی دو، اور اگر تم نے اس کو جلا کر اس کو تکلیف میں ڈال کر کے رکھا تو پھر یہ جسم بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے۔ ہاں ہمیں انصاف اسلام نے یہ سکھایا، اپنے جسم کے ساتھ یہاں تک بھی انصاف ہے۔ جو چیزیں تمہارے جسم کی ضروریات تھیں اس کو روک نہیں سکتے تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں ہلاکت کیا، اپنی گٹکا کھا 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 کر کے پورا منہ سڑ گیا، یاد رکھنا تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں کچھ بھی کر لوں، قیامت کے دن تمہاری یہ جبڑے تمہارے خلاف بولیں گے کہ مولا اس نے تیری نافرمانی میں مجھے جلا کر خاک کر دیا۔ کسی بھی چیز کی لمٹ ہے، میں تو گٹکے کی بات کر رہا ہوں، کھانا ہی صحیح، چلو گٹکا چھوڑو، حلال کھانا ہی، چاول ہی اتنا کھایا کہ پیٹ پھٹ گیا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نے اپنے جسم پر ظلم کیا، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا۔ آپ دیکھ رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کیا شکایت لے کر کے آئے؟ میرا اونٹ بدک گیا ہے۔ اونٹ جب سرکش ہوتا ہے نا جلدی قابو میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا۔ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو واقعی وہ اونٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، صحابہ ڈر گئے۔ جب اونٹ سرکش ہوتا ہے تو انسان کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، بہت سخت ہو جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا سب ہٹ جاؤ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ حضور آگے چلنے لگے، صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ سرکش ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وہ سرکش اونٹ کے سامنے تک آ گئے، صحابہ پیچھے سے ڈر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جانور مجھے ایذا نہیں دیتا، اللہ کے نبیوں کو جانور ایذا نہیں دیتی۔ اب قریب آئے تو وہ اونٹ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اپنا سر جھکاتی اور اپنا منہ چپڑ 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 ہلاتے ہوئے حضور کے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا،
اس کے بعد بلایا اونٹ کے مالک کو، صحابی تھے، کہا کہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس کو کھانا کم دیتا ہے، تیری